یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے ایک معروف تھنک ٹینک نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فوج ہر سال خودکشیوں اور دیگر ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے اپنے اہلکاروں کو کھو رہی ہے، اور گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران فوجیوں میں ایسا بھی تناؤ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تھنک ٹینک یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوشن نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ اس وقت بھارت کی نصف سے زائد پیشہ ورانہ اور غیر پیشہ ورانہ وجوہات کی وجہ سے شدید اعصابی تناؤ کا شکار ہے۔ یاد رہے کہ جنوری سال 2007 سے اب تک بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں 486 بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے خودکشی کی ہے، جبکہ ساتھی فوجیوں کی فائرنگ سے سینکڑوں اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ جموں کشمیر پیر پنچال فریڈم موومنٹ نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے جو روزانہ مظلوم کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ حریت قائدین نے سجاد احمد کنو کو ان کی شہادت کی برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سجاد کو بھارتی فورسز نے کئی برس تک جیلوں اور عقوبت خانوں میں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد 8 جنوری 1996 کو شہید کر دیا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو کشمیری کبھی بھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ اس روز غیر جمہوری طریقے سے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ جموں کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی نگرانی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کرتے ہوئے تنازع کشمیر کا پرامن حل چاہتے ہیں، اور وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس مقصد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئی۔ دنیا کا نظام کسی اصول و ضوابط اور اخلاقی بنیادوں پر استوار اور پھلتا پھولتا ہے۔ اس نظام کو کارآمد اور مضبوط بنانے کے لیے قوانین وضع اور پھر ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے کبھی مذاکرات تو کبھی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کا قیام اسی تناظر میں عمل میں لایا گیا تاکہ متنازع مسائل کو ان متنازع خطوں میں رہنے والے لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے، لیکن موجودہ دنیا کے 2 اہم ترین متنازع مسائل مسئلہ کشمیر اور فلسطین اقوام متحدہ کے ادارے اور اس ادارے کی جانب سے ان دونوں تنازعات کے حل کے سلسلے میں منظور کردہ قراردادوں پر عمل درآمد میں لا تلال خود اس ادارے کا منہ چڑھانے اور اس پر ایک سوال نشان ہے۔ بھارتی حکمران خود مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گئے، پھر اس ادارے میں پوری دنیا کو گواہ ٹھہرا کر اہل کشمیر کے ساتھ حق خود ارادت کا وعدہ کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد دنیا کے بدترین انسان مودی نے تو اہل کشمیر کا گلا دبانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے علاوہ مختلف قوانین کے نام پر ایسے حربے اختیار کیے جن کا اس کے سوا کوئی معنی اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ مودی مسلم اکثریت کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایک جانب مقبوضہ کشمیر کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا گیا ہے تو دوسری جانب معاشی پیکج کے نام پر بھارتی سرمایہ داروں کو یہاں مختار کل اور بھارتیوں کے لیے نوکریوں کی راہ ہموار کر کے اس منصوبے اور سازش کی جانب پہلا قدم ہے جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت کو بدلنا ہے، جس کے خلاف اہل کشمیر کو نہ صرف چوکنا بلکہ ان مودی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں آ کر تحریک مذاہبت کو ایک نئی جہت اور شکل دینی چاہیے تاکہ مودی اپنے مذموم منصوبوں سمیت پناہ کے گھاٹ اتر سکے۔